السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے بھائی ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان مولانا محمد مختار صاحب جو آج ایک اہم مدعے پر بات کریں گے۔ آپ لوگوں کو بہت ساری ویڈیوز ملے ہوں گی بہت سارے ٹاپک پر، لیکن یہ جو ٹاپک پر آج ہم بات کرنے والے ہیں یہ بہت ہی پیچیدہ ٹاپک ہے اور بہت ضروری ہے۔ آج علماؤں کی بے بسی پر ہم ویڈیو بنا رہے ہیں۔ آج علماء کتنا بے بس ہو گیا، ہمارے ہندوستان کا مولوی اپنے اپنے گھروں میں بیٹھا ہوا ہے، مدرسے بند ہیں، مسجدوں میں لوگوں کو لوگ امام کو رکھ نہیں رہے ہیں۔ تو اب سوچئے ذرا ان کے گھر کا خرچہ جو ہے، ان کے جو اسباب ہیں وہ کیسے ان کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ آج وہ علماء جو ہے وہ دین کو چھوڑ کر، دین کے راستے کو چھوڑ کر کوئی پلمبرنگ کا کام کرنا شروع کر دیا، کوئی بلڈنگ کا کام کرنا شروع کر دیا۔ ہمارے پاس خود فون کالز وغیرہ اتنے آئے کہ ہم یہ فلاں کام کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ عوام کی بہت بڑی غلطی ہے اور عوام اس کو نہیں سمجھ رہی میرے بھائی۔ اگر ابھی نہیں سمجھے گی تو بہت بڑا سوال آ جائے گا۔ کیوں مولانا؟ جی بالکل بجا، آپ نے بالکل صحیح کہا، درست کہا، اور ہم آپ کی ساری باتوں سے متفق ہیں، موافقت رکھتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر اسلام کو برباد کرنا ہے اور اس کو نیست و نابود کرنا ہے اس دنیا سے اور اس ہندوستان سے، خاص طور سے تو انہوں نے یہ طریقہ اپنایا کیونکہ انہوں نے دیکھا، اس کا مشاہدہ کیا، غور کیا کہ اس امت کو اس کے علماء سے، مسلم امہ کو اس کے علماء سے کیسے دور کیا جائے۔ تو انہوں نے سب سے بڑی ترکیب یہی سمجھی، چونکہ پہلی بات یہ جان لیجئے حضرت کہ اس دنیا کو چلانے والے، اس دنیا کا وہ پوری کائنات کو چلانے والا، ڈائریکٹ کرنے والا سب سے بڑا جو ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ ہے، صحیح ہے، بے شک۔ اس کے بعد اس دنیا کو جو بھی لیڈ کرتے ہیں، جو بھی اس پوری کائنات کو اس روئے زمین پر چلاتے ہیں، وہ دو فرقے ہیں، دو لوگ ہیں، دو گروہ ہیں، دو جماعتیں ایسی ہیں جن کا نام حدود اور یہود ہے، جنہیں ہم یہودی اور عیسائی کہتے ہیں۔ میرے بھائی بہت قاعدے سے سمجھیے گا، بہت یہودی اور عیسائی یہ دو فرقے ایسے ہیں جو پوری دنیا کو لیڈ کرتے ہیں، پوری دنیا کو لیڈ کرتے ہیں کہ کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، کیسے رہنا ہے اور لوگ کیسے زندگی گزاریں گے، یہ ساری چیزیں وہی ڈائریکٹ کرتے ہیں، وہی سب چیزیں بناتے ہیں۔ آج انہوں نے یہ طریقہ اپنایا کہ مسلم امہ کا ان کے علماء سے کیسے رابطہ ختم کیا جائے، کیسے ان کے تعلق کو ختم کیا جائے۔ تو سب سے بڑا طریقہ یہ اپنایا کہ لاک ڈاؤن لگا دیا۔ ایک وائرس، پتہ نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے اس کے بارے میں یہ وائرس کیا ہے۔ آج تک ہم نے اس کے بارے میں بہت ساری اسٹڈی کی، بہت ساری چیزوں کو دیکھا، لیکن آج تک مجھے کوئی ایسا مریض دکھا نہیں دکھا، مجھے بھی نہیں دکھا۔ ہر ایک انسان کا، آپ یہ موٹی بات ہے، عقل میں آنے والی بات ہے، آپ بتائیں مجھے کہ ہر ایک چھوٹے سے چھوٹے انسان کا تھوڑا بہت ریلیشن خاندان ہوتا ہے، لیکن آج تک کسی ریلیشن میں، کسی کے خاندان میں، کسی کے گھر میں کوئی بھی انسان مجھے دیکھنے کو نہیں ملا جو اپنی نظروں سے کہے، اپنے منہ سے کہے کہ میں نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے اسے کہ اس کو یہ چیز بیماری کہ اس کو مبتلا رہا، اس میں مر گیا۔ بھائی موت اور زندگی یہ تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا آج سے پہلے، اس وائرس کے آنے سے پہلے لوگ نہیں مرتے تھے؟ مرتے تھے۔ لوگ کا جواب یہی ہوگا کہ لوگ مرتے تھے اور آج بھی لوگ مر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آج لوگ نہیں مر رہے ہیں، لیکن آج جو مر رہے ہیں انہیں کورونا سے مرنے کا اور انہیں اس وائرس کے ذریعے سے مرنے کا نام دیا جا رہا ہے۔ یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اس بات کو ہم مانتے ہیں کہ اگر کوئی وبا پینک ہے اگر اس دنیا کے اندر، اور تو مولانا ہم اس پر ایک بات کرنا چاہتے ہیں کہ جو لاک ڈاؤن لگا اس کا اصل لوگوں نے بہت کچھ نقصان دکھایا، لیکن میں نے مشاہدہ کیا اور بہت ہی زیادہ غور و فکر کیا تو اس لاک ڈاؤن سے سب سے زیادہ اگر کسی کا نقصان ہوا ہے تو وہ جو ہماری قوم کے جو رہنما تھے، جو عالم لوگ تھے، جو حضرات تھے، جو پڑھانے والے لوگ تھے، خصوصاً ہندوستان کے، ان کا سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے۔ باقی کسی کا نقصان ہمیں نہیں ہوتا دکھ رہا ہے، کیونکہ کالج بھی کھل گئے، ساری چیزیں، ساری دکانیں کھل گئی، ساری مارکیٹ، سارے مالز کھل گئے، سارے کام دھندے شروع ہو گئے، لیکن مدرسے آج تک نہیں کھلے۔ یہ بہت بڑا سوال ہے، لیکن اس کو کوئی اٹھانے کی کوشش نہیں کرتا۔ ہماری قوم کے جو لیڈر ہیں آج، جو سانسد میں بیٹھتے ہیں، جو ٹی وی ڈیبیٹ میں آتے ہیں، وہ بھی ان مدعوں کو نہیں اٹھاتے ہیں کہ ہماری قوم کے جو عالم مدرس ہیں ان کا حال کیسا ہو چکا ہے۔ تو لاک ڈاؤن کا اصل نقصان مولانا میرے لحاظ سے تو قوم کے رہنماؤں کا ہوا۔ صحیح کہا آپ نے۔ آج اگر لاک ڈاؤن کا سب سے بڑا نقصان ہوا ہے دوستوں، تو ہمارے ملک کے عالم اور علماء کا نقصان ہوا ہے، جو اس قوم کے رہبر تھے، پیشوا تھے، امام تھے، ان کا نقصان ہوا ہے۔ بظاہر آپ جانتے ہیں کیونکہ لاک ڈاؤن ہوا، لاک ڈاؤن ہو جانے کے بعد پھر ساری چیزیں کھلی بھی، ساری چیزیں کھلی،
کھلنے کے بعد آج بھی آپ مشاہدہ کریں گے، دیکھیں گے کہ آج بھی عالم اور علماء مدرسوں کے اندر درس دینے والے، مسجدوں کے اندر امامت کرنے والے آج در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے مولانا، جو اسلام کے دشمن تھے ان کا جو مطلب مین مشن تھا وہ کامیاب ہو گیا کہ وہ یہی چاہتے تھے کہ مدارس بند رہیں اور یہ جو علماء ہیں یہ در در کی ٹھوکریں کھائیں، یہ ہماری نوکریاں کریں آ کر، یہ ٹھیلوں پر سیب بیچیں، یہ ٹھیلوں پر کیلے بیچیں، پانی پوری بیچیں، یہی چاہتے تھے، وہی ان کا مسئلہ حل ہو گیا، کامیاب ہوئے۔ اور آج ہم سب سے بڑی کوتاہی اور غلطی اور لاپرواہی اگر ہم کہیں تو اپنی مسلم امہ کو کہتے ہیں کہ انہوں نے اس سازش کو سمجھا نہیں، وہ سازش کا شکار ہو گئے۔ ہماری مسلم کمیونٹی آج بھی اس چیز کو نہیں سمجھ رہی، وہ ابھی بھی جو لوگ پڑھا رہے ہیں اپنی اپنی جگہوں پر، جو لوگ لگے ہوئے ہیں، وہ ان کے ہاتھ دھو کے اتنا پیچھے پڑ گئی کسی طریقے سے نکالنے میں، کسی طریقے سے ان کو نکال دیا جائے۔ وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ اس سے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ ایک عالم کو تم اپنے گاؤں سے نکال رہے ہو، اس کو گھر بھیج رہے ہو، تو وہ تو گھر پر بیٹھ جائے گا، اللہ کہیں نہ کہیں سے رزق کا انتظام کرے گا، لیکن تم اپنے لیے کتنی بڑی مصیبت کھڑی کر دو، یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئی۔ لیکن اگر آج بھی اگر یہ عوام بیدار نہیں ہوئی اور آج بھی چیزوں کو سمجھا نہیں، دیکھا نہیں، تو ان کا بھی حال وہی ہوگا جو آج سے پہلے اندلس اور بوسنیا کا ہوا تھا، کیونکہ وہاں بھی مسجدوں کو ویران کیا گیا، انہیں خاک استر کر دیا گیا۔ آج ہو رہا ہے، آج صبح میں نیوز دیکھ رہا تھا، اجین کے اندر ایک مسجد کو توڑا جا رہا ہے، اس کی چھت پر کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور اس کو ہتھوڑے سے توڑ رہے ہیں۔ تو وہی حال ہمارے ہندوستان کا بھی ہو رہا ہے میرے بھائی۔ اگر جب تک مسلم کمیونٹی ہماری جاگے گی نہیں، بیدار نہیں ہوگی، تو ویسے ہی حال ہوگا میرے بھائی۔ تو ابھی سمجھنے کی ضرورت ہے مولانا، ابھی بھی قوم بیدار نہیں ہوگی، ابھی بھی قوم بیدار نہیں ہوگی۔ دیکھو اللہ کیا کر رہا ہے، اور چیزوں کا فیصلہ تبھی ہوتا ہے جیسا ہم حال میں گزارتے ہیں۔ ہمارا حال درست نہیں ہے تو فیصلے اوپر سے کیسے درست ہوں گے؟ بے شک۔ آج جب مسلم عوام اتنا نہیں سمجھ رہی کہ اپنے علماء اور اپنے رہبر، اپنے قوم کے پیشوا جن کے پیچھے وہ نماز پڑھتے، کہتے ہیں ہمارا امام ہے، لیکن امامت ہو جانے کے بعد، نماز پڑھ لینے کے بعد اسی کی برائی کرتے ہیں، اسی کی برائی کرتے ہیں، اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ارے اتنے سخت الفاظ میں ہم نہیں کہنا چاہتے چیزوں کو، چونکہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے جانے والا ہے، آپ اسے دیکھیں گے، بہت زیادہ دل دکھتا ہے، اگر دیکھتا ہوں تو دل پریشان ہوتا ہے، سینہ۔ آج امت مسلمہ مولانا، آج امت مسلمہ جو ہے ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گئی ہے عالموں کے، ہاتھ دھو کر، کہ اپنی سے کیا کہتے ہیں نا کہ دوسرے کی آنکھوں کا چھوٹا سا نظر آ جاتا ہے، اپنے سے بڑا شہتیر نہیں نظر آتا ہے، دوسروں کی آنکھ، دوسروں کے تنکا بھی نظر آتا ہے، دوسروں کی کردار کا ان کو تنکا بھی نظر آ جاتا ہے کہ عالم حافظ نے ایک چھوٹی سی غلطی، چھوٹی سی خطا کی، ان کو نظر آ گئی، اس کو لے کر وہ بوال کر دیا، لیکن اپنے اندر کیا کتنی بڑی کمی ہے کبھی جھانکنے کی کوشش نہیں کرتے۔ وہی بات ہے بھائی، عالم میں ایک حافظ، وہ بھی تو ایک انسان ہی ہے، اگر خدا نہ خواستہ اس سے خطا ہو بھی جاتی ہے تو درگزر کرے، معاف کرے۔ وہ تمہارے بچوں کو تعلیم دے رہا ہے، تمہارے لیے دعائیں کر رہا ہے، تمہاری بستی کے لیے ہاتھ اٹھا کر دو دعائیں کرتا ہے، تم لوگ سو رہے ہوتے ہو، اور جس دن وہ نہ اٹھے، جس دن اس کو کوئی حاجت ہو جاتی ہے تو مسجد کو گھیر لیتے ہو کہ امام صاحب نے نماز کیوں نہیں پڑھائی؟ کیوں کریں ایسا؟ آج لوگ اسی وجہ سے تو لگے ہوئے ہیں پیچھے کہ وہ پوری طریقے سے سازش کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہی تو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ پوری طریقے سے مسلم عوام اس سازش کا شکار ہونا چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے بھی ان کا رابطہ ختم ہو جائے، اور ان سازشوں کو ہماری قوم سمجھ نہیں رہی۔ ہماری قوم غلطیاں دے رہی ہمارے عالموں کی، وہ کہتا ہے کہ ہمارے عالم بہت غلط ہو گئے۔ ارے سازشوں کو سمجھو تم۔ ارے غلطی کرنے کا جہاں تک رہا مسئلہ، تو غلطی تو انسان سے ہوتی ہی ہے۔ ہم کوئی ملکوتی صفات کے حامل تو ہے نہیں کہ ہم سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو۔ ہم انسان ہیں، اور انسان مرکب ہے خطا اور بھول اور چوک سے، خطا اور نسیان سے بنا ہوا ہے۔ ہر ایک انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن اس غلطی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسے بالکل اس کے عہدے سے اور اس کی ذمہ داریوں سے باہر کرتے ہیں۔ تو اب میرا ویڈیو بنانے کا مقصد میرے بھائی یہی تھا، میں اتنے ویڈیو کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک جاتے جاتے ہم دونوں لوگ اپنے دل کا جو درد ہے، یہ قوم کا درد ہے دونوں لوگوں کے دل میں، اس لیے ویڈیو بنایا اور اس مدعے پر بات کی کہ جو جس عوام تک یہ ویڈیو پہنچے، تو اس کے بارے میں میرے بھائی ضرور غور فکر کرنا
کہ آج ہمارے گاؤں کے اندر ہمارے عالم کے ساتھ تو ایسا نہیں ہو رہا بیہیویئر، کیونکہ بہت ضروری چیز ہے. اگر ہم اپنے عالم کی آج عزت نہیں کر پائیں گے، اپنے عالم کے وقار کو، ان کی اہمیت کو آج نہیں سمجھ پائیں گے، تو بہت جلد ہم بہت بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے، اور پھنستے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ سازشوں پر سازشیں کر رہے ہیں، اور ہم سازش پر ان کی سازش میں، ان کے جال میں پھنستے چلے جا رہے ہیں. تو ہماری مسلم کمیونٹی جو ہے اس بارے میں خود غور و فکر کرے اور سوچے، اور یہ پیغام دوسروں تک پہنچائے کہ بھائی عالموں کے ساتھ اچھا ویوہار کیا جائے، کہ وہ تمہارے غلام نہیں ہیں، نہ نوکر ہیں، وہ دین کے رہبر ہیں، دین کی خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں. ان کا ساتھ دو بخوبی، اور ان کی عزت کرو، ان کی عزت کرو، ان کا پورا بھرپور ساتھ دو، تبھی تم یہ قوم سربلندی پر جائے گی. ایسے بلندی پر جا نہیں سکتی. سب زمین میں دھستے ہوئے چلے جا رہے ہیں. آج لوگ مر رہے ہیں، آج اتنا اگر ہم ذلیل ہو رہے ہیں، زمانے کے اندر خوار ہو رہے ہیں، تو کس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آپ نے ان کو نہیں سمجھا جو جن کو آپ کو اپنی پلکوں پر بٹھانا چاہیے تھا. تو ظاہر سی بات ہے آج ہم پلکوں پر کن کو بٹھا رہے ہیں جن کی کوئی دنیا، آخرت اور دنیا میں کوئی وقار نہیں ہے. ان کو آج ہم پلکوں پہ بٹھائے، جو ڈانس کر رہے ہیں، جو ان کے ویڈیوز کو ہم شیئر کرتے ہیں، ان کو بہت اچھا سمجھتے ہیں. یہ ہمارے دلوں، ہماری کمیونٹی کے اندر بہت بڑی کمی آ چکی ہے، بہت بڑی کمی ہے، بہت بڑی. اور ہمارے جو عالم ہیں، جو ہم کو اچھی باتیں جو ہم تک پہنچا رہے ہیں، ان کو آج ہم کس نظریے سے دیکھتے ہیں، کیسی سوچ سے دیکھتے ہیں. یہ بہت بڑی غلط چیز ہے میری بھائی. یہ ایسا نہ کریں، خدا را ایسا نہ کریں، ورنہ بہت بڑی مصیبت میں ہم لوگ پھنس جائیں گے. مولانا جی، مصیبت میں پھنسی چکے ہیں، اب چاہتے یہ ہیں کہ اس مصیبت سے نکلیں. مصیبت میں تو آلریڈی ہم لوگ پھنسے چکے ہیں. یہ مصیبت ہی ہے اتنی بڑی کہ بڑے بڑے عالم جو ہمارے تھے وہ اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں. اللہ ان کو بلا رہا ہے. جو اونچی اونچی ہستیاں تھیں، آپ ذرا سوچ کر دیکھیں، اس لاک ڈاؤن کے جب سے لاک ڈاؤن لگا ہے تب سے آج تک آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے کتنے بڑے بڑے عالموں کا اس دنیا سے رخصتی ہو گئی. بڑے بڑے عالم اس دنیا سے جا چکے میرے بھائی. تو اب یہ سمجھ لیجیے قیامت کے ہم لوگ بہت قریب ہیں. تو ابھی اپنی آنکھوں کو کھول لیں. جو علماء بچے ہیں ان کی ہم خدمت کر لیں، ان کی عزت کر لیں، ان کو اپنا رہبر بنا کے ان کے پیچھے چلیں. اس کی وجہ بھی ہمیں لگتا ہے شاید حافظ داؤد صاحب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں کہ ہمارے نیک لوگ دنیا کے اندر رہیں اور ان کی برائی کی جائے، ان کو ستایا جائے، انہیں پریشان کیا جائے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس سازش کا شکار ہونے سے پہلے ہم انہیں اپنے نیک بندوں کو بلا لیں. اور اللہ بلا رہا ہے اپنے نیک بندوں کو، اللہ اپنے پاس بلا رہا ہے. تو میرے بھائی ابھی کچھ نہیں بگڑا اگر دیکھا جائے. مصیبت میں تو ہم لوگ پھنسے ہیں، لیکن ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے، بہت موقع ہے. ابھی ہمارے پاس موقع ہے. ابھی ہم اس مصیبت سے نکل سکتے ہیں، اس دلدل سے نکل سکتے ہیں اگر نکلنا چاہیں گے تو. صحیح بھائی اگر نکلنا چاہیں گے تو اللہ ہمیں اس دلدل سے ضرور نکالے گا، بالکل نکالے گا. اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کے قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت خود نہ بدلنا چاہے. تو قرآن کی آیت ہے یہ. اگر ہم اپنے حالات کو بدلنے کی میرے بھائی کوشش کریں گے تو ضرور حالات بدلیں گے. تو ابھی ضرورت ہے کہ اپنے حالات کو بدل لیں میرے بھائی. اور مسلم کمیونٹی سے میرا بار جو ہمارے نوجوان مسلم ہیں، اگر ان پرانے لوگوں کا خیالات، پرانے لوگوں کے دماغ کچھ اور ہیں، لیکن تم اپنی ذہن مٹھی میں یہ چیز بٹھا لو کہ ہمارے دین کے ساتھ کتنا کھلواڑ کیا جا رہا ہے، ہماری کمیونٹی کے ساتھ کتنا کھلواڑ کیا جا رہا ہے. تو ضروری ہے کہ ہم اس چیزوں کو سمجھیں جی، کہ اپنی تعلیم کو بھی ہم محفوظ رکھیں. آج کوئی بھی اٹھتا ہے جس کو کسی چیز کی تمیز نہیں، وہ آج اٹھ کر کبھی پیغمبر محمد کی شان میں گستاخی کر دیتا ہے، تو کبھی اسلام کے بارے میں کمنٹ کر دیتا ہے. تو یہ کتنی بڑی اس کی مجال ہو گئی. کس لیے؟ کیونکہ ہم نے اپنی تعلیمات کو بہت پیچھے چھوڑ دیا. غیروں کی تعلیمات ہم نے اپنی زندگی میں اس کے اندر جرأت کیسے پیدا ہوئی؟ وہ جرأت اسی وجہ سے پیدا ہوئی کیونکہ آج ہم نے اپنے رہنماؤں کو، اپنے پیشواؤں کو نیچے کر دیا. اللہ تعالیٰ ذلیل کر رہے ہیں. اللہ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے والا بنا دے. اور جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی یہ سمجھداری عطا کر دے کہ وہ بھی قوم کا درد لے کر اس دنیا میں جینے لگے. بھائی اپنے لیے صرف زندگی نہ جیو، قوم کے بارے میں سوچو کہ ہماری قوم کے حال کیا ہے، ہماری قوم کس طرف جا رہی ہے. یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی کے بارے میں سوچیں میرے بھائی. اور اگر باتیں سمجھ میں آئیں تو ویڈیو کو ضرور دوسروں تک پہنچائیے گا. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے والا بنا دے. اور بہت بہت شکریہ مختار بھائی جو آپ نے قیمتی اپنا وقت نکالا ہمارے ساتھ اس مدعے پر بات کی. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں. اللہ حافظ.